جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا آج پھر لگا ہے، اور اس وقت لگا ہے جب وہ ایک بہت ہی اہم اجلاس ہو رہا تھا۔ اس کی ہم تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے آج خطاب فرمایا ہے اور اس میں پھر انہوں نے رول آف لاء کی بڑی بات کی ہے، قانون اور انصاف کی حکمرانی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر ایک نئی جماعت پاکستان کے اندر جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ کل تھوڑا سا ہلکا سا ذکر ہم نے کیا تھا، مگر آج اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بات ضرور کریں گے کہ کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی ایک طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو 35 استعفے منظور کیے گئے ہیں، 35 پرسوں کیے گئے تھے، اس سے پہلے 9 نشستوں کے اوپر انتخابات ہوئے تھے، اور 9 میں سے کی 9 جو تھیں وہ عمران خان صاحب نے لڑی تھیں، 7 پہ وہ جیتے تھے، 2 انہوں نے اپنی ہی یعنی تحریک انصاف کی 9 نشستوں میں سے لوز کی تھیں۔ اور ابھی جو ہے وہ 35 کے ساتھ یہ 70 جو ہے استعفے یہ اب ہو گئے ہیں، جن کے اوپر توقع کی جا رہی ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اور توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ان 70 نشستوں پہ عمران خان صاحب خود ہی جو ہے وہ لڑیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے اور کیسے لگا ہے، تو یہ بڑے دلچسپ ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس سے پہلے بار بار پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم تو رہنا ہی نہیں چاہتے، اور ہم اسمبلیاں بھی تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، یعنی کہ موجودہ جو حکومت ہے، وہ کہتی تھی آپ الیکشن کروانے ہیں تو 2 اسمبلیاں توڑ دیں اور ہم آپ کا الیکشن جو ہے وہ کروا دیں گے۔ یعنی یہ حکومت جو بعد میں وجود میں آئی ہے، پہلے جو تھا وہ یہ سٹانس اس حکومت کا اپنے وجود میں آنے کے بعد یہ سٹانس تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ ٹریپ ہوئی ہے ایک پاپولرزم کی، اس میں انہوں نے کافی زیادہ اپنا جو نقصان ہے وہ کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اب اس وقت دیکھا جائے تو سوائے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تحریک انصاف کی کوئی حکومت باقی 2 حکومتیں نہیں رہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی جماعت ہے جس نے اپنی حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہیں، اور نئی حکومت بنانے کے چکر میں جو ہے وہ اپنی جو 2 موجود حکومتیں تھیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دی ہیں۔ اس کو ایک بری حکمت عملی کہیں گے، ایک ناکام پالیسی کہیں گے، یا ایک چالاکی کہیں گے، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوگی، اور اس کے اوپر ہم ضرور آپ کو بات کریں گے اس پہ کہ عمران خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوا ہے کہ یہ 2 اپنی حکومتیں جو ہیں اپنے ہاتھ سے گنوانے کے لیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کہتی تھی، ظاہر ہے پی ڈی ایم بھی یہی بات کرتی تھی کہ واپس آ جائیں، بات کرتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے اس ایسے وقت میں یہ استعفے منظور کیے جب 2 حکومتیں عمران خان صاحب نے ختم کر دیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ختم کرتے ہی جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے 35 استعفے منظور کیے، اور اس کے بعد پھر 35 آج منظور کر لیے۔ تو ایک ایسے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے 2 اسمبلیوں سے گھر واپس جائیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو قومی اسمبلی سے بھی خالی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک تھیری ضرور اپنی جگہ پہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اعتماد کے ووٹ کے لیے بات ہوتی تو جو ہے وہ اپنا شاید پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این جو ہے یا اتحادی جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے، لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں اس طرح کا جو عدم اعتماد ہے وہ ابھی تک حکومتی حلقوں میں موجود نہیں ہے جس کا فائدہ تحریک انصاف کا ہو۔ البتہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پیر حسنات صاحب کی، جو کہ میں دیکھ رہی تھی، اگر یہ کنفرم ہے تو اس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اب پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ کافی اہم یہ شخصیت ہیں، اگر ایسا ہے، سچ ہے یہ بات، تو کافی اہم شخصیت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور ان کو جو ہے وہ الیکشن بھی یہ جیتتے رہے ہیں ان کے پچھلی 2 سیٹوں کے اوپر۔ یہ وہ حلقہ ہے جس میں کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے، 2008 میں وہ جیتے بھی تھے۔ تو اب اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کیا اور مزید لوگ بھی جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہوگی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے، تو ابھی تک سر دست عمران خان صاحب کا یہی تھا کہ وہ 2 اسمبلیاں توڑیں گے اور وہ پھر اسمبلی میں واپس آ جائیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے وہ بات کریں گے۔ وہ جو ہے اس کے اوپر ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، اور خاص کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ
سوچ رہے ہیں اگر کہ وہ واپس آئیں گے تو اب قومی اسمبلی کے اندر تو ان کے راستے جو ہے تقریباً مسدود ہو گئے ہیں. جو بھی ان کی 150 نشستیں تھیں ان میں سے جو رہ گئے ہیں باقی وہ اب آپ کے سامنے ہیں, جو آہستہ آہستہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اور استعفے بھی جو ہے وہ منظور کر لیے جائیں گے. کل ہم نے آپ کو یہ اپنے ولاگ میں خبر بتائی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پی ٹی آئی کے جو ہیں مزید استعفے بھی منظور کیے جا سکتے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا, آج ایک اچھی خبر بھی اس حکومت کو ملی ہے اور یہی اس حکومت کی کوشش بھی ہے, جو گارنٹی یا جو ایک یقین دہانی تھی کہ وہ ان کو مل جائے کہ انتخابات جلدی نہیں ہوں گے, اپنے وقت پر ہوں گے, وہ شاید انہوں نے کسی حد تک حاصل کر لی ہے. روس کے وزیر خارجہ پاکستان آئے میں بہت ہی اہم یہ دورہ ہے اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اگر اس کو اگر کوئی اور ملک ہوتا تو شاید ایک اسٹریٹجیکلی بھی ایک بہت ہی اہم خبر تھی کہ روس کے ساتھ بہت ہی اہم معاہدہ پاکستان نے جو ہے وہ کر لیا ہے, اور اس کے مطابق پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ ملے گا اور مارچ سے ملنا شروع ہو جائے گا. یہ اس حکومت کی ہی جو ہے وہ ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے بہت مزیدار طریقے سے یہ ڈیل کی ہے, بہت اچھے, اور اس میں جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ڈیل ہوگی وہ بھی ڈالرز میں نہیں ہوگی, وہ دیگر جو دوست ممالک کی کرنسیز ہیں اس میں ہوگی. تو یہ ایک اس سے ایک ان کے اعتماد کو اور زیادہ جو ہے نا وہ بوسٹ ملتا ہے کہ یہ اب مزید رہنے کا ایک ان کا ہے, اور اپنے وقت پہ یا شاید وقت کے بعد بھی انتخابات جو ہیں وہ ان کے وہ اس کو ڈیلے کرنے کا بھی ان کے دماغ میں ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک گارنٹی تو ان کے پاس آ گئی ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں آپ کو اطلاعات کے بنیاد کے اوپر کہہ رہی ہوں یا آپ کو میں اپنے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا ہو جائے گا. یہ اس طرح کی جو حکومت کی پلاننگ تھی وہ یہی تھی کہ ہم سٹے کریں گے, ہم آخری وقت تک اپنی حکومت کو چلائیں گے, اور اس دوران جو ہے وہ ہم جو فنڈز ہیں ان کا بندوبست کریں گے, اور اس میں آج جو روس کی ڈیل ہے خام تیل کی اور گیس کی یہ بہت ہی اہم ہے. توقع کی جا سکتی ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے, سعودی عرب نے بھی پاکستان کو کوئی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ حوصلہ افزا ان کے لیے بات نہیں کی ہے, اسی طرح سے امریکہ بھی ایک پینٹس کی طرح پہ دیکھ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان دیگر ممالک کو دیکھے جو کہ ہمیشہ سے ان پہ چونکہ ریلائے کرتے رہے ہیں, تو ایک اسٹریٹجک چینج ہو, چین بھی بیچ میں آئے, روس آ چکا ہے, ایران کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے, اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے اس پہ بہت زیادہ دیر نہیں لگ سکتی اگر حکومت چاہے اور ایران کے ساتھ بھی آگے بڑھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ پلاننگ ہے, اور اب عمران خان صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ جب وہ 2 استعفے دیں گے اور دونوں اسمبلیوں سے برخاست کریں گے, یہاں سے وہ واپس آ جائیں گے, تو یہ رستہ بھی ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے عمران خان صاحب کے لیے مسدود ہوتا نظر آ رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب معاملات کہاں جائیں گے, تو معاملات یہ ہوں گے کہ عمران خان صاحب فروری میں ویسے ہی سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. سخت اقدام جو ہے وہ اس حکومت نے کرنے ہیں, پیسے ان کو پھر اگر یہ کرتے ہیں سب چیزیں جو شرائط آئی ایم ایف کی ہے وہ بڑھ جائیں, وہ مان لیتے ہیں, تو ان کو وہاں سے بھی ظاہر ڈالرز آئیں گے, اور یہ سمجھ رہے ہیں, حکومت سمجھ رہی ہے کہ اسی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور ڈالرز آ جائیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایز ڈاؤن ہونے کی کوشش کی جائے گی. اب اس میں کتنی کامیابی ہوگی تو خدا ہی جانتا ہے, اور کیا عمران خان صاحب کامیاب ہونے دیں گے یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا. لیکن آج عمران خان صاحب نے پھر خطاب کیا ہے, اور خطاب میں ان کی پھر ریاست مدینہ, قانون اور انصاف اور وہ سب انہوں نے تقریر کی ہے. اور جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ قانون اور انصاف جو ہے یہ صرف وہ ہے جو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں, جو انہوں نے پچھلے 4 سال, وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو 20-30 سال یا 75 سال ہیں ان میں سے جو 4 سال کا عرصہ ہے 2018 سے 2022 اپریل تک کا, اس کو جو ہے نا مائنس کر دینا چاہیے, لوگوں کی یادداشت سے جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. اور یہ کریڈٹ ان کو اس لیے بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو نااہل اس وقت ٹولہ یا جو اتحادی بیٹھے ہیں, انہوں نے اب تک جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی کام نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی یا کس نے کیا کیا ہے, اور اس لیے اس کا وہ فائدہ جو ہے اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب. اور وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا دھرا یہ 10 مہینے کا ہے, 4 سال میں تو کچھ ہوا ہی نہیں, 4 سال تو آپ مائنس کر لیں, قانون اور انصاف کے مائنس کر دیں, انسانی حقوق کے مائنس کر دیں, میڈیا کی آزادیوں سلب کرنے کے بارے میں مائنس کر دیں. آپ یاد نہ رکھیں
کہ 4 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ طیبہ گل کو جو انصاف مانگ رہے ہیں، ان کے دروازے پہ گئی تھی ریاست مدینہ کے امیر کے، ان کو آپ مائنس کر دیں۔ جو صحافیوں کے ساتھ ہوا اس کو بھی آپ مائنس کر دیں۔ جو انہوں نے بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ فلانے کو گرفتار کر لیں، فلانے کو گرفتار کر لیں، اور اگر کسی کا مقدمہ نہیں ملا تو خواجہ آصف جیسے لوگوں کو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 میں اندر کر دیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو مائنس کر دیں۔ یہ ہے قانون اور انصاف۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی یہ 10 مہینوں کے اندر مجھے بتائیں عمران خان صاحب یہ جو پچھلے 4-5 مہینے اس میں کتنی عدالتوں میں گئے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے جاتے ہیں؟ یہ جو ان کے مقدمات کورٹس میں چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک جو امیر ہے، غریب ہے، طاقتور کا قانون الگ نہ ہو اور دوسرے کا قانون الگ نہ ہو۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بار بار کہ یہ قانون جو ہے وہ دونوں کے لیے میں برابر کروں گا، جبکہ یہ خود عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، یہ خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کا آپ خود دیکھیں کہ 3 جو کیسز ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے، ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ان کی صاحبزادی ہیں ٹیریان، جس کے اوپر کل بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے کورٹ کے اندر، جس میں جمائمہ صاحبہ کا ایفیڈیوٹ بھی دکھایا گیا، بیان حلفی دکھایا گیا ان کا، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس کی جو گارڈین شپ ہے وہ ان کی خالہ کو دے رہی ہوں، جو ٹیریان کی خالہ ہے اور سیتا وائٹ کی بہن ہے۔ کس اختیار کے تحت جمائمہ جو تھیں وہ ان کو وہ اختیار دے رہی تھیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں قانون اور انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان صاحب سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے وابستہ نہیں۔ اب آتے ہیں اس حکومت اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے طرف، چونکہ ایک نئی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور نئی جماعت میں آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل بہت زیادہ ایکٹیو ہے، نئی جماعت میں تو نہیں لیکن ری امیجن پاکستان، دوبارہ پاکستان کے بارے میں جو ایک تصور پاکستان ہے اس کو وہ ری امیجن کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ فیئرلی بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے شروع کیا ہے، یا جو بھی 3-4 لوگ ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور دیگر ہیں، یہ اگر اس طرح کے سیمینارز کر رہے ہیں، لوگوں میں بیداری جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے، اور لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے نئی بات سوچنے کی، نئی بات کرنے کی، اور جو روایتی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنی روایتی سیاست سے ہٹ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، یا لشکری رئیس ثانی صاحب ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، یا مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو یہ کوئی چھوٹے نام یہ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت پلس عوام کی جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر ایک نئی جماعت بنتی ہے تو اس کی پوٹینشل پاکستان میں اس وقت موجود ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے فیصلے چند بند کمروں کے اندر کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی پبلک کے ساتھ اس طرح سے جسے کہنا چاہیے ان کی بھی روٹس پبلک کے ساتھ ہوں، تو وہ ان کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ جوڑے، یہ کمزوری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے، ایک اضطراب موجود ہے وہاں پہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو، اور ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ان کو جیسے سینئر نائب صدر بنایا گیا، 3-4 لوگوں نے فیملی کے خاندان نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ان کو ہم سینئر نائب صدر بناتے ہیں بغیر انتخاب کے، پارٹی میں کسی اور کو نہیں بتایا، تو ایک انریسٹ ہے پارٹی کے اندر بھی کہ اب یہ بدلا ہوا، واقعی ایک بدلا ہوا پاکستان ہے جس میں کہ یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے، اور یوتھ کا آپ دیکھیں کہ یوتھ کا اب کہا جا رہا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب جو کہ بہت محترم ہیں، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یوتھ کو کے ونگ کے جو ہے وہ صدر بنیں گے، یعنی آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے ہر جو اپنا جو عہدہ ہے وہ اپنی ہی خاندان کے اندر جو ہے وہ بانٹنا ہے، تو یہ بڑی غلط روش ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے اندر اگر اسی طرح سے تسلط رہے گا خاندانوں کا تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ دیکھیے کانگریس جیسی جماعت جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ختم ہوئی، اور پھر راہل گاندھی کو یہ فیصلے کرنے پڑے کہ ان کی جماعت میں ان کے خاندان کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں، تو یہ اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا جانا چاہیے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں اسی حساب سے جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر تبدیلی صرف نام کے طور پہ نہیں آئے گی، بلکہ تبدیلی واقعی آئے گی، سوچ کے طور پہ آئے گی۔ کل ہم آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک نئے بیانیے کے ساتھ اب پاکستان آ رہی ہے، وہ بیانیہ جو ہے وہ کتنا ہٹ کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا، کامیاب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اور کیا پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے، اس کے اوپر کل ہم آپ سے بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔